اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرتضین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل عجل عجل فرجا یا منتقم آل محمد علیہ السلام۔ جی یہ سوال و جواب کا سیشن، اس وقت جو لوگ سوال کر رہے تھے اب وہ یہاں پر سوال کر سکتے ہیں، جتنا میرے علم میں ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں۔ ایک سوال جو مجھ سے بھی کیا گیا ہے ان باکس میں اس ڈیوریشن کے دوران، سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دیتے نماز میں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، جب بات آتی ہے شریعت کی، جب بات آتی ہے احکام دین کی اور معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں یا مانتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، اس کا تعلق صرف اور صرف قرآن اور معصومین علیہ السلام سے ہوتا ہے کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو اپنے اوپر حجت تسلیم نہیں کرتے۔ تو اسی سوال کے حوالے سے اگر معصوم کی طرف رجوع کیا جائے، تو جیسے میں نے پہلے پچھلی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرکار کیا شہادتین سے، دو گواہیوں سے نماز ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گی۔ یہ جملہ سرکار امام صادق علیہ السلام کا ہے، اور یہ وہ دور ہے جب بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا اور بنو عباس کا دور جو ہے وہ آ رہا تھا، ان کے درمیان آپس میں چپلش چل رہی تھی۔ یہ بات بھی آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بنو عباس سے زیادہ ظلم کسی نے نہیں کیا آل محمد علیہ السلام کو۔ بنو امیہ سے بھی بہت آگے جا کر جس قسم کے ظلم بنو عباس نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیا، اور وہ خالصتاً تقیہ کا دور ہے۔ وہ دور ہے کہ جس دور میں جو سادات تھے، جو بنو ہاشم تھے، انہوں نے اپنے شہر چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے اور مختلف علاقوں میں جا کے، مختلف ملکوں میں جا کے آبادیوں سے باہر انہوں نے اپنے رہنے کا سلسلہ کیا۔ وہ لوگ فقراء سادات کے ساتھ حوالے سے پہچانے گئے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی آگے فقراء سادات کی، کیونکہ بنو ہاشم کو پروردگار عالم نے کچھ خاصیتیں عطا کی تھی۔ مثال کے طور پر بنو ہاشم اپنے رنگ و روپ سے پہچانے جاتے تھے، ان کے جسموں سے ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، سید اور سردار ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اور ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام کا بھی ہے کہ یہ دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، یہ دونوں نشانیاں، یہ دونوں پہچان جو سادات کی ہیں، جو بنو ہاشم کی ہیں، ان کو محو فرما دے کہ ان کے ذریعے دشمن جو ہے وہ ہماری ذریت کو پہچان کر قتل کرتا ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ دونوں چیزیں ہوئی، اور آج آپ کو جو ہے وہ مختلف رنگ و روپ میں جو ہے وہ آپ کو سادات نظر آتے۔ تو اس دور میں نماز کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم دو گواہیاں بھی دو گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا؟ جو لوگ وجوب ولایت امیر کائنات علیہ السلام کو اس مقام پر نہیں جانتے کہ ان کی حجت تمام ہو جائے، یعنی ان پر حجت تمام ہو جائے اور ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ واجب ہے، تو اگر وہ دو گواہیاں دے رہے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ولایت امیر کائنات علیہ السلام جو ہے یہ محافظ ولایت ہے توحید کی اور رسالت کی، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم یہ دو گواہیاں دینے سے نماز ہو جائے گی۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ مذہب تشیع اثنا عشریہ امامیہ کے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے دیگر مسالک ہیں، ان تمام مسالک میں دو گواہیاں دی جاتی ہیں، وہ دے رہے ہیں، لیکن جس کے اوپر حجت تمام ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ یہ ولایت واجب ہے، اوجب تر ہے، اور پھر وہ اس کو معاذ اللہ ابطال سمجھ کر
بالخصوص نماز میں ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز تو کیا، اس کا دین ہی نہیں بچتا۔ حقیقت جان لینے کے بعد انکار کرنے والے کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ کافر اور مشرک میں فرق ہے۔ مشرک وہ ہے جو شریک کرتا ہے، یہ ہندو وغیرہ جو ہیں یہ سارے مشرک ہیں۔ کافر وہ ہے جو حقیقت کو تسلیم کر لے اور پھر اس کا انکار کرے، اسے کہتے ہیں کافر۔ ولایت امیر کائنات کو واجب اوجب تر جان لینے کے بعد، مان لینے کے بعد اگر پھر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر نماز تو بہت دور کی بات، اس کا دین ہی نہیں بچتا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ امام زین العابدین کی روایت ہے۔ اچھا، مجھ سے یہ عرفان طارق بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں اس کا حوالہ دے دیں۔ میں اس گفتگو کے بعد اس کتاب کا پورا سکین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہیں اسی پیج کے اوپر میں لگا دوں گا جہاں پہ یہ روایت موجود ہے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے تو نماز پڑھے یا زنا کرے۔ ٹھیک ہے، میں سکین لگا دوں گا تاکہ صرف حوالہ کافی نہ ہو، آپ سکین لے کے جائیے گا اور اپنے جس دل سے مولوی سے چاہیے جا کے اس سے تسلی کے ساتھ پوچھیے گا کہ اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو سوال تھا کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، اس کا جواب میں نے عرض کر دیا۔ اگر آپ جان گئے ہیں حقیقت، پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی، پھر آپ کو ادا کرنی پڑے گی، پھر آپ اس کو ابطال کہہ کے چھوڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ عرفان، آپ کو میں نے بتایا نا کہ میں پورا سکین جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا کتاب کا، پوری روایت کے ساتھ، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، بلکہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا، کیونکہ اگر میں آپ کو حوالہ دوں گا تو تب بھی آپ نے جا کے کتاب ہی دیکھنی ہے، تو وہ آپ کو کتاب کا حوالہ اگر سکین کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر آپ جو آپ سے سوال کرے آپ اس کے آگے رکھیے، جیسے کہ یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا۔ سید فیاض عباس، پھر شاہ جی امام کے فرمان کا کیا کریں جو انہوں نے کہا کہ 2 گواہیوں سے ہو جائے گی نماز؟ میں نے عرض کر دیا نا بھائی، جس شخص تک حقیقت نہیں پہنچی، جو شخص اس معرفت کے لیول پہ نہیں آیا کہ اسے پتہ چلے کہ جناب امیر کائنات کی گواہی جو ہے وہ رسول اللہ خود اپنی نماز میں دیتے رہے ہیں، اور وہ تقیہ کے دور کی روایتوں کے ساتھ اور لوگوں کے عمل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اگر وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچا تو وہ 2 گواہیوں سے اس کی نماز ہو جائے گی، بغیر معرفت کے نماز ہو جائے گی۔ اگر معرفت حاصل ہو جائے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ واجب تر ہے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ میں نہیں پڑھتا تو پھر نماز نہیں ہے۔ اچھا جی، زیگم سید صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ حلبی والی روایت تہذیب الاحکام اور من لا یحضر الفقیہ سے چلی جاتی ہے، لیکن سوال ہے کہ جب امام نماز پڑھتے تھے تو ظاہر ہے مقتدی حلبی سمیت سنتے تھے، یقیناً تشبی سنتے ہوں گے، تو پھر اس سوال کا یہ پوچھنے کا کیا جواز ہے کہ نماز میں امام کا نام لے کے نہیں؟ مہربانی وضاحت فرمائیں۔ اور یہ بھی بتا، ہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ زیگم سید صاحب، آپ کے سوال کا جواب دیں۔ سرکار امام صادق علیہ السلام کا دور، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے واپس آئے تھے تو آپ نے مدینے میں قیام نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ نے مدینے کے مضافات میں جو آپ کی اپنی جاگیر تھی، اور یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے پاس ہے کوئی جائیداد نہیں تھی اور یہ خمس وغیرہ کے اوپر ان کا گزارا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ سرکار اپنی جاگیر پر وہاں پہ جا کے آپ نے رہائش اختیار فرمائی تھی، اور لوگ وہیں آتے جاتے تھے، اور وہ جو حسین ابن نمیر لعین کا واقعہ ہے کہ وہ آیا تھا اور امام نے اس کو رکھا بھی، کھانا بھی دیا، پھر سواری دے کے رخصت بھی کیا، اور اس کو بتایا بھی کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، وہ بھی اسی جگہ کا ہے، اسی مقام کا ہے۔ وہ دور اس قسم کا ہے کہ اس دور میں حکومت کے جاسوس ہر وقت امام کو گھیرے ہوئے، ہر وقت وہ یہ دیکھتے تھے کہ امام کے خاص اصحاب کون سے، ان کی جا کے مخبری کرتے تھے، اور ان اصحاب کو یا قتل کر دیا جاتا تھا یا قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ امام زمانہ علیہ السلام جو اس وقت کے امام زمانہ تھے، یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تقیہ ضروریات دین میں سے ہے، جس نے تقیہ اختیار نہیں کیا اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امام کا قول موجود ہے، جائیے تقیہ کے باب میں اٹھا کے پڑھیے اور دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں بھی وہی طرز عمل اپنایا جو جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں اپنایا۔ پوچھا جاتا ہے اکثر، آج بھی سوال کیا جاتا ہے اہل سنت میں سے وہ لوگ جو تکفیری ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ظاہرہ حکومت جو ہے ان کی قائم ہو گئی تھی تو انہوں نے تراویح بند کیوں نہیں کرائی، فدق واپس کیوں نہیں لے رہے، اس طرح کے بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار امیر کائنات کے دور میں بھی تراویح جاری رہی، نماز اور اس کے تشہد میں اذان میں سے حی علی خیر العمل کو نکالا گیا، یہ سارے مانتے ہیں، یہ سارے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیوٹی وہی رہی، چلتا وہی رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیعہ اذانیں جو ہیں یہ آپ 1400 سال سے اسی طرح دیتے آ رہے ہیں جیسے آج کے دور میں دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بڑی طویل مدت کے بعد یہ اذان جو ہے باقاعدہ طور پر لوگوں کی سماعتوں تک پہنچی، ورنہ یہ جو ہم کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں یہ بھی ہم جو چھپ کے کیا جاتی تھی اور یہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، یہ فجر سے پہلے ختم کر دی جاتی تھی۔ کیوں کی جاتی تھی؟ حالات ایسے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام جب اچھا ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کر دوں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی بھی امام نے با جماعت نماز پڑھائی ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو سے مراد جتنے بھی یہ اصولی ہیں ان ساروں کو، کسی امام نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، نہ جمعہ پڑھایا نہ امامت کی، بلکہ حکومت وقت کے مقرر کردہ جو والی ہوا کرتے تھے وہ جمعہ پڑھاتے تھے اور نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی ایسا ہوتا، امام کو تو اجازت ہی نہیں دی گئی نماز پڑھانے، ماں سوائے ان خاص اصحاب کے جو امام کی خاص محفل میں ہوا کرتے تھے، وہ حقیقتوں سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ امام جو نماز پڑھتے ہیں کون سی پڑھتے ہیں۔ میری اسی پیج کے اوپر ایک گفتگو موجود ہے نماز کے تشہد کے حوالے سے، میں اگر آپ اسی ویڈیوز میں جائیں گے آپ کو دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے تشہد کے حوالے سے رسول پاک کے تشہد اور جناب امیر کائنات علیہ السلام کے تشہد فی الصلاۃ کے حوالے سے میں نے کچھ عقلی اور منطقی دلائل قائم کیے تھے۔ چھوٹا سا حوالہ دے رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ مدعی کبھی اپنا گواہ خود نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے دعویٰ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا گواہ کون ہے؟ ہم نہیں مانتے آپ کو، تو ہم نہیں آپ کو مانتے رسول، آپ کا گواہ کون ہے؟ آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے حبیب اگر یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو ان سے کہہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک اس کا وہ نمائندہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مدعی خود گواہ نہیں ہوتا، گواہ ہمیشہ دو ہوں گے اور برابر کے ہوں گے اور عادل ہوں گے تب گواہی ہوگی۔ تو رسالت میں آپ کے گواہ ہوئے دو، اللہ جل شانہ اور جناب امیر کائنات۔ اب رسول پاک جب تشہد پڑھیں گے تو وہ اپنی رسالت کی گواہی خود نہیں دیں گے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے عقلی طور پر، منطقی طور پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، وہ تو یہ نہیں کہیں گے، یہ تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ کوئی بھی صاحب عقل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ دعویٰ کر کے اپنی ہی رسالت کی گواہی رسول خود ہی دے رہے ہیں، اس میں کیا فضیلت ہے؟ رسول گواہی دیں گے اس کی جس کے وہ گواہ ہیں۔ تو رسول اللہ جب اپنی نماز پڑھیں گے تو وہ گواہی دیں گے توحید کی، اور وہ گواہی دیں گے ولایت امیر کائنات کی، کیونکہ ولایت امیر کائنات کے گواہ رسول پاک ہے، دعوے دار مولا علی ہیں۔ اسی طرح سرکار امیر کائنات جب نماز پڑھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، وہ کیوں کہیں گے؟ وہ تو خود ہیں۔ وہ جب گواہی دیں گے تو ان کی گواہی دیں گے جن کے وہ گواہ ہیں، تو وہ گواہ ہیں رسالت کے اور وہ گواہ ہیں توحید کے، تو وہ جو گواہی دیں گے وہ گواہی ہے جو آج سارے مسلمان دے رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 لا تجہر بصلاتک والی جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اپنی نماز میں جناب امیر کائنات کی گواہی دیتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین سے لے کے کسی بھی تفسیر میں جا کے پڑھ لیجیے جو آل محمد کی ہے۔ آج جو تشہد دنیا پڑھ رہی ہے وہ ہے جو جناب امیر کائنات علیہ السلام پڑھتے ہوئے، رسول پاک والا تشہد تو پڑھ ہی کوئی نہیں رہا، کیونکہ ان کے تشہد میں
عقلی اور منطقی طور کے اوپر توحید کی اور ولایت کی گواہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے گواہ ہیں، اور اسی لیے رسول نے کہا تھا نہیں جانتا کوئی اللہ کو سوائے میرے اور علی کے، اور نہیں جانتا کوئی مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے، اور نہیں جانتا کوئی علی کو سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو جو جانتا ہوگا وہی گواہی دے گا نا بھائی، عقل مانتی ہے نا اس بات کو۔ ہاں لیکن جب سرکار امیر کائنات سے بات آگے چلے گی تو امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ ائمہ جو ہیں یہ تینوں کی گواہیاں دیں گے۔ یہ امیر مومنین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی بھی دیں گے، یہ سرکار رسالت مآب کی بھی گواہی دیں گے، اور یہی جو ہے توحید کی بھی گواہی دیں گے، کیونکہ اب یہ تین کے گواہ ہیں۔ آج ہم جو تشہد پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ شہادت ثالثہ جو ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، امام صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا تشہد کتابوں میں موجود ہے، جس میں ولایت امیر کائنات کی گواہی موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مقتدی، ان کو پتہ کیسے نہیں چلا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، کیوں تقیہ رکھا گیا، کیوں ولی اللہ کی گواہی کو چھپایا گیا۔ حی اللہ خیر العمل کو اذانوں سے نکالنے کے بعد کیوں ایک لمبے عرصے تک حی اللہ خیر العمل دوبارہ اذان میں نہیں آیا؟ ان حالات کو ذہن میں رکھیے نا، تو آپ کا قلب آپ کے اندر سے گواہی دے گا حالات کو جاننے کے بعد انشاءاللہ۔ آپ کو دوبارہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ جو صاحبان یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد، اور جو سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام۔ کامران اکمل یا علی علیہ السلام مدد، میرا نام ذاکر حسین، کامرا اٹک میں، میرا سیل نمبر سو اینڈ سو ہے، آپ اپنا نمبر دے دیجیے، آپ مجھے ان باکس کیجیے گا۔ سید فیاض عباس شاہ جی زنا والی روایت کا ریفرنس کائنڈلی، بھائی جان میں نے کہا ہے کہ میں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اسکین لگا دیتا ہوں، تھوڑا صبر کیجیے گا، حوصلہ کیجیے گا۔ عرفان طارق کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے آج نقوی صاحب کا بیان سنا کہ تمام ائمہ سیاسی تھے، ذرا وضاحت۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ولعن اللہ علی القوم الکاذبین۔ جواد نقوی چونکہ سیاست اور اس کا سیاسی امام جو ہے وہ رذیل شام ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کو ضرور پڑھیں کہ اس نے کیسے ائمہ کا مقابلہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی اور یہ وہ کی، اس کے لیے جو کچھ ہے وہ سیاست ہے۔ جواد نقوی جیسے بندے کی کسی بات کو لے کے اگر آپ یہ سمجھیں یا آپ یہ کہیں کہ اس کو آپ دین سے ریلیٹڈ سمجھ رہے ہیں تو آپ انتہائی غلطی پہ ہیں۔ وہ پیدائش ہی سیاست کی ہے، اس کے ہر جملے کا مطلب، مقصد اور مدعا اور اس کی منزل جو ہے وہ سیاست ہے۔ اس نے خامنہئی کو کل ایمان بنا دیا، اس نے خامنہئی کو اعلان غدیر کا اصل مصداق قرار دے دیا، اس نے کہا کہ جو خامنہئی جو ہے وہ آج کا حسین ہے، اس کے لیے تو جو کچھ ہے سیاست ہے، وہ سیاست کر رہا ہے۔ ہی از اے بلڈی پالیٹیشین in the name or in the dress of religious scholar۔ وہ پولیٹیشین ہے، وہ تو سیاست کی بات کرے گا۔ سرکار امیر کائنات کا جملہ جو ہے کتابوں میں ملتا، میرا خیال ہے شاید نہج البلاغہ میں، مولا مجھے معاف کریں اگر مجھے اس وقت ریفرنس مکمل یاد نہیں ہے، تلاش کروں گا، میرا خیال ہے نہج البلاغہ میں ہی یہ جملہ موجود ہے۔ آپ نے کسی سے مخاطب ہو کے یہ کہا تھا کہ اگر میں سیاست کرنا چاہوں تو لومڑی سے زیادہ مکاری کر سکتا ہوں۔ امام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ امام نے سیاست کبھی نہیں کی۔ امام سیاست نہیں کرتے، امام جو کرتے ہیں وہ عین عدل، عین شریعت، عین حق کرتے ہیں۔ امام کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ جس سیاست کی بات جواد نقوی جیسے احمق کر رہے ہیں، فنڈڈ ٹاؤٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا تعلق کسی معصوم کے ساتھ، امام کے ساتھ؟ امام جو کرتا ہے وہ باذن اللہ، بے امر اللہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو وہ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو کیا اللہ سیاست کر رہا؟ امام جو کرے گا، ہادی برحق جو کرے گا، جس کو اللہ نے امام بنایا ہوگا، وہ جو کرے گا وہ عین شریعت، عین عدل، عین حق ہوگا۔ ہاں جواد نقوی نے جس کو امام مانا وہ ہے ہی سیاست، وہ تو پولیٹیشین ہے، وہ سیاست کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اس لیے اس کے جواد نقوی کے ان احمقانہ بیانات کو دل پہ نہ لیا کریں، اس کا کیا تعلق دین کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ؟ تشہد واجب ہے یا نہیں؟ نماز کے واجبات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کتنی چیزیں نماز میں واجب ہیں؟ رکن نماز کتنے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں؟
سید فیض عباد صاحب، نماز کا قنوت جو ہے یہ اس کا رکن ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ یہ سوال کرنا کہ تشہد واجب ہے یا نہیں ہے، جو چیز آپ کی پریکٹس میں ہے، جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے اگر یہ سوال کیا کہ تشہد نماز کا واجب رکن ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص تشہد بھول جاتا ہے تو نماز تو اس کی تب بھی ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جی سلام، وعلیکم السلام مولا علیہ السلام، مدد زیگم سید بھائی، جب اللہ اپنی توحید و ولایت کی قرآن میں گواہی دے رہا بیشتر مقامات پہ، تو رسول کیوں نہیں؟ میں نہیں سمجھا۔ جب اللہ اپنی توحید اور ولایت کی قرآن میں گواہی دے رہا بیشتر مقامات پر، تو رسول، اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ اپنی گواہی دے رہا ہے تو رسول اپنی گواہی کیوں نہیں دے؟ اللہ نے اپنی گواہی نہیں دی، مجھے دکھائیے گا کس آیت میں اللہ نے گواہی دی ہے اپنی؟ اس نے یہ بتایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی ہے اللہ اور اس کا رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس نے بتایا ہے۔ اس نے گواہی کہاں دی ہے؟ اپنی گواہی کہاں دی ہے؟ یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس نے کہاں دی ہے۔ سید یاسر علی زیدی، یا علی مولا علیہ السلام مدد شاہ جی، نہج الاسرار میں مولا میر کا فرمان مبارک ہے کہ علم ایک نقطہ ہے جس کو جاہلوں نے، بالکل امیر کائنات کا نہیں، سرکاری امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم ایک نقطہ ہے جسے جہلا نے بڑھا دیا، جیم ایک گڑھا ہے جو اس میں گیا اس نے اس، ٹھیک ہے، اور جو کائنات کا علم جو ہے وہ الف کی لام میں ہے، یہ وہ پوری عبارت کا ہے۔ یہ بے شک علم ایک نقطہ ہی ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اچھا اس نقطے سے مراد کیا ہے؟ وہ نقطے سے مراد یہ ڈاٹ نہیں ہے جو آپ پینسل کے ساتھ ڈالتے ہیں، نقطہ ڈالتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہے، کیونکہ کائنات کا جتنا علم ہے وہ نقطے سے شروع ہو کے نقطے پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی لائن کھینچتے ہیں، الف لکھتے ہیں، بے لکھتے ہیں، اے بی سی کا اے لکھتے ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان کا کچھ لکھتے ہیں، تو جب آپ پینسل سے یا پین سے لکھتے ہیں اور اس کو اگر آپ مائکروسکوپ کے ذریعے بڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نقطے نظر آئیں گے، نقطوں کے تسلسل کا نام حرف، ایک نقطے سے جہاں آپ پینسل اٹھا لیں گے وہاں پہ بھی نقطہ ہی بچے گا۔ تو علم ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے یہ بھی معصوم نے بتایا کہ علم کا نقطہ کیا ہے۔ علم ایک نقطہ ہے سے مراد یہ ہے کہ معصوم کی ولایت، ان کی معرفت حاصل کرنا، یہ علم۔ کیوں کہا امام نے، اب میں بات کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کیوں کہا امام نے کہ جو اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہل کی موت مر گیا؟ کیوں کہا؟ اصل چیز جو علم ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ جب تم ان کی معرفت حاصل کرو گے تو تم ان سے رجوع کرو گے، ان کی طرف جاؤ گے، جب ان کی طرف جاؤ گے تو پھر وہ جو بھی کہیں گے وہ کرو گے، جب وہ کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، یہی علم۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام امجد علی، اپنا شیعہ حضرات ہیں بھائی؟ جی جی بالکل ہم شیعہ ہیں الحمدللہ، اور میری جتنی گفتگو ہے وہ شیعوں کے ساتھ ہی ہے، باقی کسی کے ساتھ میرا اس گفتگو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس دور ہے مطلب کس امام کے دور میں تقیہ ختم ہوا؟ امام کے دور میں بھائی تقیہ ختم نہیں ہوا، کسی بھی امام کے دور میں نہیں ہوا، تقیہ بہت دیر کے بعد جا کے ختم ہوا، اور وہ بھی بیسیکلی ختم نہیں ہوا، تقیہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا تقیہ ختم ہوا؟ آپ بی بی پاک کے قاتلوں کا نام جو ہے وہ بلند آواز میں لے کے اور اوپنلی بیان کر سکتے ہیں کہ قاتل کون ہے؟ مکتوبہ کائنات کے قاتلوں کا نام لے سکتے ہیں؟ آپ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلانے والے جو ہیں ان کا نام لے کے اوپن بات کر سکتے ہیں؟ اور تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تقیہ ختم نہیں ہوا۔ بہت شکریہ جی، آپ بھی سلامت رہیے، عزادار حسین آپ سلامت رہیے۔ سلام یا علی آج کے دور کا
آج کے دور کا یزید کون؟ بڑا وہ انٹرسٹنگ سوال ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا آج کے دور کا یزید، اس کو بڑا کیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور کا یزید کون ہے جی؟ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، اور کچھ کے لیے کوئی، کچھ کے لیے کوئی، کچھ کے لیے کوئی۔ آپ کو ایک کلیہ دیتا ہوں، اس کلیے کے اوپر پرکھ لیں، جو اس کلیے کے اوپر پورا اترتا ہو وہ آج کے دور کا یزید ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ یزید ولد الزنا جو تھا، لعین جو تھا، وہ کیا کر رہا تھا۔ یزید کا کردار سامنے لے آئیے، یہ دیکھیے کہ یزید نے کیا کیا، یہ دیکھیے کہ یزید جو ہے وہ اس نے معصومین کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھیے کہ یزید مخالف کس چیز کا تھا۔ توحید کا مخالف تھا، رسالت کا مخالف تھا، ولایت امیر کائنات کا مخالف تھا، کس چیز کا مخالف تھا؟ جو یزید لعین نے کیا ہے، جو شخص آج وہی کام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں کر رہا ہو، ابا کبا امامے میں بھی کر رہا ہو، تو وہ آج کا یزید ہی ہے۔ یہ ایک آسان سا کلیہ ہے۔ یہ کہنا کہ آج کا یزید فلاں ہے، اسے آسان ترین کلیہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ جو یزید لعین نے اپنے دور میں کیا، جو کام اس نے کیا، وہی کام آج کے دور میں جو شخص کر رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے، آپ نے امام کا وہ خطبہ یقیناً پڑھا ہوگا، وہ جملہ یقیناً سنا ہوگا۔ جب آپ امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو آپ نے یہ فرمایا، میں اپنے نانا کی امت اور بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا۔ ٹھیک ہے، نانا کی امت میں تو ساری امت آ گئی، بابا کی شیعوں کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ کہ اس وقت کے شیعوں نے نماز پڑھنی چھوڑی تھی، روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے، حج اور زکوٰۃ سے محو ہو گئے تھے، غافل ہو گئے تھے؟ نہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے تھے سارے، نمازیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنے ماتھے کالے کیے ہوئے تھے۔ تو کس اصلاح کے لیے امام نے کہا کہ میں اپنے نانا کی امت اور اپنے بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا؟ ہوا یہ تھا کہ اس دور میں بھی لوگوں نے امام وقت کو ایک مجتہد، ایک فقیہ سمجھ لیا تھا کہ بس جب کوئی مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ، تو جا کے پوچھ لو، اطاعت ختم ہوگی۔ آج بھی وہی ہے، اور یہ میری بات ہوا میں نہیں ہے، جائیے جا کے تاریخ کے حالات پڑھیے اور اپنے کسی مولوی صاحب سے کہیے کہ اس کو جھٹلا کے دکھائے۔ کیوں امام نے جو یہ کہا کہ، اور لفظ شیعہ استعمال کیا نا امام نے، امام حسین نے کہا کہ میں اپنے بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو جناب امیر کائنات کی اور معصومین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اس کے باوجود امام کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شیعہ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، وہ ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود انہوں نے کچھ اور کو بھی ماننا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلمان بن سرد خزائی کے فتوے کی وجہ سے کربلا میں کوفے سے لوگ نہیں آ سکے، بعد میں تمامین بن کے، اور اس کے اجتہاد اور اس کے فتوے کے اوپر وہ لڑتے رہے۔ یعنی سرکار جب جنگ جمل کے لیے آئے تو اسی کوفہ کے پاس سے گزرے، عمار یاسر کو اور امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ کوفہ سے کمک لے کے آؤ۔ وہاں پر بھی اس وقت بھی سلمان بن سرد خزائی نے کہا کہ نہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف رسول کی زوجہ ہے، ایک طرف رسول کے بھائی ہیں۔ اس وقت بھی اسی کے اجتہاد نے اپنے مقلدین کو روک لیا۔ تو یہی تو اصلاح کرنے نکلے تھے نا امام حسین علیہ السلام۔ تو آج کا یزید وہ ہے جو وہی کام کر رہا ہے جو یزید لعین نے کیا۔ اب ایک ایک کو اٹھاتے جائیں اور پرکھتے جائیں، جو پورا اترے ہوا آج کا یزید حیدر۔ بھائی میں نے آپ سے کہا کہ آپ ان باکس میں بعد میں بات کیجیے گا، نمبر میں ایسے نہیں دیا کرتا۔ آزاد حسین سوال پوچھنا چاہتے ہیں، بھائی سوال کے لیے تو بیٹھا ہوں، پوچھیے۔ سید بخاری کیا آپ کے اس کاز میں سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ سید علی رضا بخاری۔ کون سے علی رضا بخاری؟ کیا آپ بابا صدر کے جو بیٹے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک انہوں نے کھل کے ہماری حمایت نہیں کی ہے۔ میں آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن میں بڑا اسٹریٹ اوے بات کرنے والا بندہ ہوں، مجھ سے نہ منافقت ہوتی ہے، نہ کوئی چیز چھپائی جاتی ہے، نہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً وہ مولائی ہیں، ماتمی ہیں، زنجیر زن ہیں، آزادار ہیں، کم آزان ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن انہوں نے اوپنلی ابھی تک ہماری حمایت نہیں کی ہے۔ 6 جولائی کے کنونشن میں وہ نہیں آئے تھے، اب 9 جولائی کے کنونشن میں دیکھیں گے کہ وہ تشریف لاتے ہیں نہیں لیتے۔ یہ بھی پلیز بتائیں اسنین بھائی، کیا بتا دوں بھائی؟ یہاں میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ محمد رمضان السلام، آپ کے مطابق آج کے دور کا یزید میں جواب دے چکا پیشنٹ شاید یہ جاہل بھی میں معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
اس لیے کھانسی سے درگزر کیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ پھر ولایت آپ کی اس دلیل کے مطابق ابھی تک ولایت مولا میر تشدد میں پردے میں ہی رہنی چاہیے جب تک کہ 12 بادشاہ۔ آپ جو بات کر رہے ہو زیگم سید، آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیے اور آپ کو میں نے جواب دیا، اب آپ کے اس سوال کا جواب دیں۔ ولایت کو پردے میں کیوں رہنا چاہیے؟ کیا آج سے 200-300 سال پہلے، 400 سال پہلے آپ مجالس اس طریقے سے برپا کرتے تھے؟ کیا اس طریقے سے ماتمی جلوس سڑکوں پہ لے کے آ سکتے تھے؟ کیا ممبروں سے آج اس طریقے سے حق اور حقیقت بیان ہو رہی ہے آپ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر آج کیوں کر رہا ہوں؟ اس کو بھی غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم ہونے تک مؤخر کر دینا۔ حیرت کی بات ہے کہ سرکار امیر کائنات کی نماز میں گواہی سے پریشانی کیا؟ بھئی دنیا آپ کو جانتی ہے کہ آپ سرکار امیر کائنات کی ولایت پہ رہنے والے ہیں، شیعہ ہیں۔ آپ کے کلمے میں ولایت امیر کائنات موجود ہے، آپ کی اذان میں جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں اسپیکروں میں، اس میں آپ کے علی ولی اللہ کی گواہی موجود ہے، اقامت میں موجود ہے۔ باقی آپ عام حالات میں کسی کو ملیں، آپ کی پہچان ولایت امیر کائنات یا علی مدد، یہی پہچان ہے نا۔ تو پھر اس ولایت کی گواہی کی نماز میں ایسی کون سی مصیبت ہے کہ اس کو تقیے میں رکھا جائے؟ وجہ زیگم سید، آپ سید ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سے سادات میں سے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے نام کے ساتھ سید لکھا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے تو جدے ہم چل رہے ہیں جب باقی ہر جگہوں پہ آپ نے دنیا کو اعلان کر دیا۔ اچھا ایک آپ کو ایک بڑی مزیدار سی بات بتاؤں، زیگم سید میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے اذان دی، اس میں ولایت امیر کائنات کی گواہی دی، آپ نے دنیا کو سنایا کہ میں علی ولی اللہ کی گواہی دے رہا ہوں۔ آپ نے اقامت کہی، آپ نے اس میں علی ولی اللہ کی گواہی دی، آپ نے مسجد کے اندر موجود دیگر مقتدی جو ہیں ان کو بتایا کہ میں علی ولی اللہ کی گواہی دے رہا ہوں۔ جب آپ نے نماز شروع کر لی تو جب آپ اس کی بارگاہ میں پہنچے جس نے اس ولایت کو آپ پر واجب کیا تھا، وہاں آپ چپ ہو گئے۔ دنیا کو سنا دیا، لوگوں کو سنا دیا کہ علی ولی اللہ کا میں قائل ہوں، میں مانتا ہوں، میں ولایت امیر کائنات پر ہوں، لیکن جس نے آپ پر واجب کی ہے اس کے سامنے آپ چپ کیوں بھائی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے بازار میں قتل ہوتے دیکھا، اس نے دائیں بائیں والوں کو پتا میں نے دیکھا ہے اس کو فلاں شخص نے قتل کیا، وہاں سے کیا پولیس والے کے پاس، پولیس والوں سے پوچھا ابھی تو نے قتل ہوتے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے فلاں شخص نے اس کو قتل کیا۔ لیکن جب جج کے پاس پہنچا جہاں گواہی دینی تھی وہاں چپ، تو اس گواہی کا کیا فائدہ؟ چھوٹی سی بات ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اس چھوٹی سی مثال کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ شیرازی جو ہے نا، ذریت شیرازی جو ہے اس کی اس سے پچھلی جو میری لائیو سیشن ہے وہ اسی کے اوپر ہے، طاہر باس نقوی، آپ وہ سنیے گا۔ محمد رضا باس برک، اچھا، اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کچھ دنوں سے، ان کے بارے میں بھی باتیں کائنڈلی کہ پیچھے کون لوگ ہیں۔ ایز آئی ہرڈ ان فرسٹ میٹنگ آف ولایت علی علیہ السلام و فقراء ان امام بارگاہ۔ اچھا میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، علی رضا بخاری بات جو ہے ان کے بارے میں نے بتا دیا، ان کی ہمدردیاں ہماری ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے ظاہراً خود آ کر ہمارے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے ہماری حمایت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی ہے، اور یہ بات آپ ان سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی شخص مولائی ہے، زنجیر زن ہے، کم ازن ہے، وہ شخص جو ہے وہ ولایت امیر کائنات کے حوالے سے جو ہے خالصتاً ولایت امیر کائنات اس کے حوالے سے وہ شخص ہمارے ساتھ اٹیچ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا ہمدرد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولایت فقیہ کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ بھاگ کے جاتے ہیں وہ اوپن ہو چکے، وہ ننگے ہو چکے، ساروں کو پتا ہے کہ کون کون ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ عقیل کو سورہ بقرہ میں ہے کہ ایک گواہی چھپائی جاتی ہے، تو میں اس کی بات کر چکا ہوں، اور اس میں جو آیت ہے وہ یہ ہے فمن اظلم ممن کتم شہادتا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایک گواہی کو چھپاتا ہے جو ہے بھی اللہ کی طرف سے۔ آپ اسی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا نہیں مانتے تو کی کریے بھائی جان، اسی جواب تو دے رہے ہیں نا، اگے انہوں کا دل کرے دے مطلب
محمد رضا باز، تھینک سید حسنین حیدر بھائی فار کنفرمیشن. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ بھی سلامت رہیے. ہمارے سوال جو آپ کا مقصد جو ہے وہ ہم علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے ہے جان علی لک. یا علی مدد مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جی لک صاحب فرمائیے. آپ بھی سلامت رہیے. طیب نقوی مولا امیر کائنات امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد. اچھا دیکھیں، ایک یہ جو میں نے ابھی جواب دیا تو ایک لفظ کے ساتھ میرے ایک بات ذہن میں آ گئی. سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے امام المتقین. جو متقی ہے سرکار امیر کائنات صرف اس کے امام، ہر ایک کے امام نہیں ہے. مومنین کے امیر ہیں، امام نہیں. امام صرف متقین کے. یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو بڑے غور سے سوچئے گا، سمجھیے گا. مومن ہونا اور ہے، متقی ہونا اور ہے. اور سرکار امیر کائنات صرف اس کے امام ہے جو متقی ہے. اچھا، اب متقی سے بھی میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہے. ملا فٹافٹ بھاگ کے نماز روزے کی طرف گھس جاتا ہے کہ بس جو نمازیں زیادہ پڑھے گا، جو روزے زیادہ رکھے گا وہی متقی ہوگا. نہیں. کمیل ابن زیاد کو وصیت کرتے ہوئے سرکار امیر کائنات نے فرمایا کہ اے کمیل، جس کی دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں اس کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے کمیل، کسی شخص کی ظاہری عبادات سے اسے مروب نہ ہونا. شیطان جب کسی کو بھٹکانا چاہتا ہے تو پہلے ان کو اعمال کو زینت دیتا ہے، ان کو نمازوں، طویل نمازوں اور روزوں کی مدافعت میں لگا دیتا ہے. یہ تقوی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے یہ تقوی کے سپورٹنگ کریکٹر ہے. تقوی کسی اور چیز کا نام. تقوی نماز روزہ نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تقوی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ریز کرتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ پہلے متقی ہوتا ہے، پھر اعمال جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، جنت میں بھی اور ویسے بھی. تقوی کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ تو معصوم سے پوچھنا چاہیے نا متقی کون ہے. امام نے فرمایا جو شخص ہماری ولایت پہ قائم ہے اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہے وہ متقی ہے. امام المتقین ہے سرکار امیر کائنات. اگر یاری سرکار کو امام کہنا ہے تو متقی بنو، ورنہ مومنین کے امیر تو ہیں ہی. نقطہ ہے. جی جناب، آگے طاہر لوگوں نے صرف نماز، تشہد اور اذان تک محدود کر دی. یہ ملاؤں کی سیاست ہے، ان کا بیڑا گرک ہو، خدا ان کو غارت کرے. ان لوگوں نے اعمال کے اندر لوگوں کو پھنسا دیا. آپ دیکھیں ایسے ایسے عجیب و غریب مسئلے نکل آئے ہیں. نماز میں یہ کرو گے تو باطل ہو جائے گی، ایسے پڑھو گے تو ہو جائے گی، ایسے پڑھو گے تو نہیں ہوگی، ایسے کرو گے تو وضو باطل ہو جائے گا، وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا ان چیزوں میں کہ وہ اب معصومین کی معرفت کی طرف جاتے ہی نہیں. ان کی مجالس میں چلے جاؤ آپ، مقصروں کی، ان کی مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا اعمال اور وہ غسل جنابت کے فرائض، وطی دبر کے فضائل اور اس قسم کی چیزیں، تو یا ولایت فقیہ اور اجتہاد کے قصیدے. تبرکن کوئی ایک آدھ جملہ یعنی سرکار کا یا کسی معصوم کے فضائل کا، اور آخر میں دو تین جملے مصائب کے. ان کی مجلسوں میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا ہے؟ تو یہ ملاؤں کی سیاست ہے. انہوں نے اتنے چکر دے دیے، ایسے ایسے سوال قائم کر دیے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. وضو کرتے ہوئے سوچتا رہتا ہے یہاں سے پانی یہاں تک ڈالنا ہے، ایک چلو پانی کافی ہے یا 3 مرتبہ ڈالنا ہے. اتنا حصہ خشک رہ گیا، پتہ نہیں وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، اسی ہاتھ کی تری سے مسح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، دوبارہ پانی لوں کہ نہ لوں. وہ انہیں چکروں میں پاگل ہوا رہتا ہے. غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، غسل واجب کی بات کر لیں، چلے غسل جنابت کی بات کر لیں. ایک مجتہد کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی اس طریقے سے ڈالیں کہ آپ کے آدھے جسم سے ادھر رہے، ادھر نہ جائے. دوسرے مجتہد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آپ پانی اس طریقے سے ڈالیں کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس طرف چلا جائے، یعنی آدھے سے تھوڑا ادھر چلا جائے. تیسرے مجتہد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آپ پانی اس طریقے سے ڈالیے کہ آپ کا سر سے لے کے اور اتنا حصہ جو ہے وہ ہو جائے، اور
احتیاط ہے واجب کے طور کے اوپر آپ تھوڑا سا پانی ادھر کر لیں. نہ دنیا جی پاگل ہوئی پئی, ان کے پاس وقت کہاں ہے کہ معرفت معصوم حاصل کر سکے, اور یہی ملا کا جال ہے. جعفری کون سے سید ہوتے ہیں؟ جو اصل جعفری سید ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. لیکن آج کل ایک بڑی غلط روایت چل پڑی ہے کہ کسی بھی ذات کا بندہ اپنے نام کے ساتھ جعفری لکھ لیتا اور پھر اپنی ذات ساتھ نہیں لکھتا. یہ ضروری ہے کہ اپنی ذات ساتھ لکھے. یعنی مثال کے طور پر شیخ برادری, ان کی اکثریت اپنے نام کے ساتھ جعفری لکھتی ہے, شیخ نہیں لکھتی. اسی طرح دوسرے لوگ ہیں, دوسری ذاتیں ہیں, وہ کچھ عرصے تک جعفری رہتے ہیں. چونکہ عام جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو کالے کپڑے پہنتا ہے, محرم میں ماتم کرتا ہے, نظر نیاز کرتا ہے, مجلس کرواتا ہے, جس کے گھر پر غازی شہنشاہ کا علم لگا ہے, وہ شاہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی اہل سنت سے پوچھ لیجیے, عام لوگوں سے پوچھ لیجیے, وہ کہے گا یہ شاہ ہے. تو وہ پہلے جعفری ہوتے ہیں, جعفری سے شاہ ہوتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد ترقی کر کے ماشاءاللہ سید ہو جاتے ہیں. اصل جو جعفری ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد پاک کے جو نسبی سلسلہ ہے اس میں سے ہے. ان کے علاوہ یہ کہنا کہ میں چونکہ فقہ جعفریہ میں سے ہوں تو اس لیے میں جعفری ہوں, تو پھر وہ جو ہے تحریک لبیک والا اگر وہ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتا تھا تو تم لوگوں کو حیرت کیوں ہوتی ہے, پھر اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اپنی ذات نہیں چھپانی چاہیے. ہاں لکھو جعفری, اگر تمہیں دل کرتا ہے جعفری لکھنے کو تو اپنے نام کے ساتھ جعفری لکھو, لیکن اصل ذات لکھو. اب یہاں ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ جو بھی اس وقت آن لائن مجھے سن رہے ہیں, اور میرا یہ نقطہ لے کے جائیے گا, اس پہ سوچیے گا اور اس سے لوگوں سے پوچھیے گا. فقہ جعفریہ کے حوالے سے آپ کی پہچان بنا دی گئی. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فقہ ہے جو ہے یہ کس دور میں رجسٹر ہوئی اور کب یہ فقہ معافی چاہتے ہیں, کب یہ فقہ جعفری رکھی گئی. سوال میرا یہ ہے فقہ جعفری کہاں سے آ گئی؟ ہم جس چیز کے پیروکار ہیں وہ تو شریعت ہے, وہ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا یعنی سرکار کا دین اور شریعت اور فقہ جو ہے وہ الگ تھی اور امام صادق علیہ السلام کی الگ تھی؟ کیا امام حسن علیہ السلام کی یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے وہ فقہ الگ تھی اور امام صادق علیہ السلام کی الگ تھی؟ ہم فقہ کے نہیں, ہم دین کے پیروکار ہیں, شریعت کے پیروکار ہیں, اور یہ جو دین اور شریعت ہے یہ سرکار رسالت مآب والا, یہی تو ہمارا دعویٰ ہے 1400 سال سے. فقہ ہے جعفری نہیں ہے, ہم دین اسلام پر اور شریعت محمد پہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری پہچان یہ ہے, یا ہماری پہچان کیا ہے؟ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ, 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ. پتہ نہیں یہ فقہ جعفری اور اس کے حوالے سے یہ جعفری کیسے نکلا اور انہوں نے کیوں اس کو پھیلایا. خیر میں تو جانتا ہوں کچھ اس بارے میں, آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں, آپ کو پتہ چلے گا. شرازی اور جعفری سیم سے دیکھیں, شراز علاقہ ہے, شراز جو ہے وہ کسی امام سے منسوب نہیں ہے, شراز علاقہ ہے. جو لوگ شرازی ہیں بیسیکلی وہ بھی جعفری سید ہیں, سادات ان کی جعفری ہے, علاقے کی وجہ سے شرازی کہلاتے ہیں. جیسے ہم ہیں, میں ہوں, ہم لوگ دراصل موسوی ہیں, امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں, لیکن چونکہ کاظمین سے ہمارا تعلق ہے تو اسی لیے کاظمی عام طور پہ لکھا جاتا ہے. ہم لوگ موسوی. امام رضا بادشاہ علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ رضوی کہلاتی ہے. تو شراز علاقہ ہے, شرازی جو ہے وہ اس علاقے سے مائگریٹ ہو کے ان کے بزرگ جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں, اس لیے وہ شرازی کہلاتے ہیں وہ جعفری صاحب. شکیات نماز کے بارے میں بھائی جس دن نماز کا سیشن رکھوں گا آپ سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ اتنی کو تفصیل سے آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد دوبارہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ شکیات نماز جو ہے وہ کہاں ہے, اور اگر کہاں پہ شک ہو جائے تو کیا کرنا.
اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں، لیکن یہ وعدہ ضرور رہا آپ سے کہ شکیات نماز کے اوپر ایک سیشن کروں گا اگلے چند دنوں کے اندر، جیسے ہی فرصت ملی انشاءاللہ۔ پیج کا نام چینج کر بھائی مہربانی ہوگی، رضا اورکزئی، رضا اورکزئی، رضا اورکزئی، میں نے اس کا نام رکھا ہے سیاسی مرجعیت اور اجتہاد کا پوسٹ مارٹم۔ پوسٹ مارٹم پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ زندہ کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، زندہ کا آپریشن ہوتا، پوسٹ مارٹم ہوتا مردہ کا۔ میں نے اس کا نام پوسٹ مارٹم کا پیج رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جہاں سے ولایت امیر کائنات اور ائمہ معصومین نکل جائے اور غیر کی ولایت گھس جائے، وہاں زندگی نہیں ہوتی، وہ مردہ ہے، اور مردوں کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں میں۔ دوسرے نمبر پر بات ہے سیاسی مرجعیت کی۔ اس وقت جس مرجعیت کے آپ لوگ پیروکار بنے ہوئے ہو، یہ سیاسی مرجعیت ہے، یہ دینی مرجعیت نہیں ہے، یہ لباس دین کا ہے، باقی سب کچھ سیاسی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا سیاسی مرجعیت اور اجتہاد۔ اچھا، جو اجتہاد آ رہا ہے وہ بھی تو سیاسی آ رہا ہے، آج کل کے جتنے فتوے آ رہے ہیں سارے سیاسی فتوے ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں مجھے، ثابت کریں دین کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ پیج کا نام اسی لیے رکھا، بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہوا۔ ولایت فقیہ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے؟ ولایت فقیہ ایران کی کیبنٹ نے ایک قانون بنایا، ٹھیک ہے، سمر کاظمی سید، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا سوال ہے۔ ایران کی کیبنٹ نے ایک قانون بنایا جس میں انہوں نے ایک سپریم لیڈر قائم کیا جو کہ صدر اور باقی کی مشینری کے اوپر بھی بطور ہیڈ کام کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ پورے ملک کا نظام جو ہے دراصل اس ولی فقیہ جو ہے، ولایت فقیہ جس کو سپریم لیڈر آف کہا جاتا ہے ایران، اس کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے صدر کو اٹھا کے باہر پھینک دے، جیسے ابھی پیچھے احمدی نژاد بیچارہ ذلیل ہوتا پھر رہا۔ یہ ایک انتظامی عہدہ ہے، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کا ایک انتظامی عہدہ ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا، اور اس کو کریٹ کیا، اس کے بارے میں ووٹنگ ہوئی، انہوں نے قانون منظور کر لیا۔ اسی کے بارے میں مکارم شرازی جو کہ وہاں کا بہت بڑا مجتہد ہے، مرجع ہے، اس کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایران کے افراد نے چونکہ یہ ولی فقیہ منتخب کیا ہے تو اس کی ولایت کا دار و مدار صرف ایران کی باؤنڈریز کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کے 4 لوگ مل کے کسی کو ولی فقیہ بنا لیں اور وہ پوری دنیا کی شیعت کے اوپر جو ہے وہ ولی فقیہ بن جائے۔ تو ولایت فقیہ ایک سیاسی اور انتظامی ہوتا ہے، اس کا مذہب تشیع کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ کیونکہ اگر عقیدے کے ساتھ تعلق ہوتا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی روایت، معصوم کا قول یا حکم، آپ کے اصول اور فروع میں کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہوتا، جو کہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ہاں جی، بیٹا آپ کہہ رہے ہو کہ جناب اب تو مجالس میں نعروں پر بھی پابندی لگا دی گئی، اگر ان کا منہ نہ توڑا گیا، اور اگر ہم کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہم کیوں یہ ولایت فقیہ اور ملاؤں کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ اگر ان کا منہ توڑا نہ گیا، اگر ان کی زبانیں روکی نہ گئی، تو جو آپ کہہ رہے ہو اس سے زیادہ برے حالات ہوں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہو۔ میرے اسی سوشل میڈیا کے اوپر، اسی فیس بک کے اوپر 3-4 پیجز ہیں۔ ایک پیج ہے علم باب العلم علیہ السلام سے 2014-15-16 میں نے جو باتیں کہی تھی کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، آج وہ ہو رہا ہے۔ جائیے وہاں پہ اس پیج پہ جا کے دیکھیے، میری تحریریں اور میرے آرٹیکلز اٹھا کے پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی شاہ جی، آج کے دور میں سید بہت بن گئے ہیں، ان کا راستہ روکا جائے۔ حرمت سادات ہمارا مرکزی جو منشور ہے اس کا حصہ ہے، اور حرمت سادات میں سبھی چیزیں آتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ بہت کچھ دیکھیں گے، انشاءاللہ مولا خیر کریں گے۔ کچھ جعفری اپنے آپ خود کو نقوی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ جعفری نقوی بھی کہلاتے ہیں۔ اب یہ جو جعفری اپنے آپ کو نقوی کہلا رہے ہیں، وہ نقوی سادات جو پاکستان میں ہے وہ 2 جگہوں سے ہے، ایک اچ شریف سے، دوسرا بھکر سے، ٹھیک ہے۔ نقوی سادات جو ہے وہ یہ 2 جگہوں سے ہے۔ سید صدر الدین شاہ بادشاہ جو ہے بھاکری،
ان کی نسل جو ہے وہ نقوی سادات ہے، اور اچ شریف جو ہے یہ تو مرکز بخاری اور نقوی سادات ہے، یہاں سے سادات جو ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یہ نقوی سادات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو ان سے ریلیٹڈ ہے یا ان میں سے ہیں وہ ہیں، اور جو نہیں ہے وہ تو جو مرضی کریں۔ ایک چلے خیر پھر کبھی بات کریں گے کسی کو۔ ناصر جعفری یو کے والا، اسے بھی ایکسپوز کرے بیکاز آئی ہرڈ اس کے پیج جسے بہت سے مومنین فالو کر رہے ہیں، ایک ویڈیو اس نے ایران کی گورنمنٹ کے حق میں لگائی۔ دیکھو بھائی، ناصر جعفری جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو بھی اس کے سلسلے ہیں، میں اس شخص کے بارے میں، اس کسی بھی شخص کے بارے میں اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ حجت تمام نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، ناصر جعفری اینڈ کمپنی نے ہم مرکز ولایت علی پاکستان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، یہ مرکز ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام پاکستان کی مخالفت کی ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی سننے میں آیا۔ ابھی تک انہوں نے اوپنلی ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ کنفرم بات ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ولایت امیر کائنات پہ، عزاداری پہ، حرمت سادات پہ بکواس کرے گا اسے نہیں چھوڑے۔ باقی ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ، جو مرضی کرتا پھرے۔ اگر وہ ذکر مولا کروا رہا ہے اور مومنین وہاں پہ جاتے ہیں، مولائی جاتے ہیں، بسم اللہ کرواتے رہے، مولا کا ذکر تو کروا رہے ہیں۔ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدد جی، بہت شکریہ جناب۔ وحید عباس، عشرت عباس، اچھا جی عشرت عباس مقصر سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ بھی رب ہے اور ائمہ بھی رب ہے تو قبر میں اس سوال کا کیا میں نے بتایا نا کہ ملا کا کام یہ ہے، اللہ بھی رب ہے اور ائمہ بھی رب ہے، تو قبر میں کیا جواب دیں؟ اچھا اللہ بھی ولی ہے اور رسول پاک بھی ولی ہے اور جناب امیر بھی ولی ہے اور ائمہ بھی ولی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، آیت میں 1000 مرتبہ پڑھ چکا۔ اب اگر جب وہ تم سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر ولایت کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ کیا کرو گے کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے اور ائمہ بھی ولی ہے، یا علی سرکار بھی ولی ہے؟ رب صفت ہے، ربوبیت صفت ہے، صفت ظاہر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی اس کا مظہر موجود نہ ہو۔ سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب توحید التوحید کتاب کا نام ہے، شیخ صدوق اس کے مؤلف ہیں، اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے، جس نے اللہ کو صفات کے ذریعے پہچانا اس نے کفر کیا۔ اللہ کو صفتوں سے نہیں پہچانا جاتا، وہ صفتوں میں تو اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اللہ رحیم ہے، ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرتا ہے، ان کے اوپر رحم کرتا ہے، تو اس صفت میں تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ہو گیا کہ جب آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا رحیم شخص ہے، یہ بڑا رحم دل شخص ہے، تو یہ کیا اللہ کے ساتھ برابری ہوگی؟ ایک شخص جو ہے وہ بڑا متکبر ہے، تکبر کر رہا، تو متکبر تو اللہ بھی ہے، تو کیا یہ اللہ کے ساتھ برابری ہوگی؟ ایک شخص لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اپنے پاس سے پیسے خرچ کرتا ہے، لنگر پکواتا ہے، روز شام کو لمبا دسترخوان لگاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے، یہ ربوبیت ہے، یہ رزاقیت ہے، تو کیا وہ شخص اللہ ہو گیا؟ مکثروں کے پاس اس قسم کے لا یعنی سوال ہیں، ان کے پاس اسی قسم کی دلیل ہے۔ اور جی قبر میں جو ہے پھر کہ من ربوں کا جواب جو ہے وہ کیا دو گے؟ اللہ یا معصوم؟ تو ولایت میں پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ یا علی؟ دونوں علی ہے، وہاں میں بیٹھ کے انتخاب کرنا، جاہل کو۔ ان کے سوال جو ہے نا یہ الجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ عاصم حسین سر، میرے دوست مجھے بہت فورس کر رہے ہیں کہ اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر عام پبلک میں یہ باتیں شیئر نہ کریں۔ عاصم حسین، ہم عام پبلک میں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن اسی سوشل میڈیا پہ جواد نقوی، ساجد نقوی سے لے کے ہر مقصر اعظم نے، اشتیاق کاظمی جیسے لعین شخص نے حرمت مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام اور مخدومہ فاتح شام بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بکواس کر دی ہے۔
تو جنگ کا اصول یہ ہے کہ جس میدان میں جنگ ہو رہی ہو اسی میدان میں لڑی جاتی ہے. جب تم سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ولی الامر اور امام کو لے کے آؤ گے تو ہم تو اپنے امام کے دفاع میں اسی سوشل میڈیا پہ آئیں گے نا. ہم اندر جا کے اور تنہائی میں بیٹھ کے اور سوشل میڈیا سے ہٹ کے بات کیسے کریں گے؟ کیا تمہیں کھلا میدان دے دیں کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے تم اس کو ہمارا عقیدہ بنا کے اور شو کرتے پھرو؟ پہلے تم سوشل میڈیا چھوڑو، پہلے تم اپنی بکواسیات اور خرافات کو یہاں سے ہٹاؤ. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ریبٹل میں آتے ہیں. جو تم کو لوگ کہتے ہو ہم تو اس کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس قسم کی بات کریں یا پیسے کریں. یہ تم لوگوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ہم تو ریئیکشن میں آ رہے ہیں. حسن کربلائی، لعنت ہے تیری سوچ پہ. اچھا جی، بڑی مہربانی حسن کربلائی. اپنے نام کے ساتھ کربلائی کا لفظ ہٹا، اپنا اصل نام بتا کیا ہے. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، فلانا کربلائی، فلانا کمی، فلانا نجفی، وہ پیدا یہاں ہوئے، پتہ نہیں کسی جھونپڑی میں پیدا ہوئے، کسی جھگی میں پیدا ہوئے، کربلا سے ہو گئے آگے تو کربلائی. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ذات کون سی ہے. کم سے پڑھ کے آگے تو ساتھ کمی، نجف کا چکر لگا کے آگے تو نجفی. ذات کیا ہے؟ تیلی، براسی، کمیار، چمار، نام نجفی. اپنی اصل نام، اپنی اصل ذات کے ساتھ آ، پھر تجھے میں بتاؤں گا کہ کس کی سوچ پہ لعنت ہے. لعنت اس شخص کی سوچ پہ ہے جو جواد نقوی کو اپنا رہبر معظم سمجھتا ہے، اس جواد نقوی کو جس کا کل ایمان خام نہیں ہے. لعنت ہے اس پہ. سمجھ آئی؟ اللہ کا بنایا ہوا کل ایمان، رسول کا بتایا ہوا کل ایمان چھوڑ کے ایک غیر ملک کے سپریم لیڈر کو کل ایمان والے کی سوچ پر لعنت، اس کے عمل پر لعنت، اس کی شکل پہ لعنت، اس کے شجرے پہ لعنت. ہنر عام ہے حسن کربلائی. مستورات کے لیے بھی لیڈیز ذاکرین کی صف بندی ہونی چاہیے. مستورات کی جو مجالس ہیں اس میں خواتین ذاکریں ہی ہوتی ہیں، وہاں پر جو خطاب کرتی ہیں وہ خواتین ہی کرتی ہیں. جو مردانہ مجالس ہیں، مردانہ مجالس میں خواتین کو علیحدہ سے پورشن دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے سن سکے. آج تک کبھی سنا کہ کسی خواتین کی مجلس جو اس میں کسی مرد خطیب نے جا کے خطاب کیا ہو؟ ہاں، میں آپ کو دکھا ضرور سکتا ہوں کہ یہ اصولی جو اجتہاد و تقلید کے اندر گھسے ہوئے ہیں سارے، ان کے دروس میں ایک مرد ملا جو ہے وہ خواتین کی ایک بہت بڑے مجمع کو، جو کہ آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بدبخت بد شکل جو ہے وہ ان کو غسل جنابت سکھا رہا ہوتا ہے، غسل حیض سکھا رہا ہوتا ہے. مجالس میں ایسا نہیں ہوتا، دروس میں ایسا ہوتا. حسن کربلائی، تمہیں بھونکنے کی پوری اجازت ہے. یار جو شخص اپنی پروفائل پہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتا، اپنی اصل تصویر نہیں لگا سکتا، اس بندے کی بات کا میں برا نہیں مانتا. مجھے اس کی مجبوری کا پتہ ہے، کیونکہ اسے پتہ کہ جیسے ہی میں نے اپنی اصل شکل یہاں پہ لگائی، میرے ولدیت کے خانے میں جو لکھا ہوا ہے نا بوجھو تو جانے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا. اس لیے تیری بات کا مجھے کتنا کوئی تکلیف نہیں ہے، تو لگا رہے. آگا عقیل کا ہم سب مولا علی کے دلائل سے کوئی بھی ہو، بے شک اس میں بالکل ٹھیک ہے. فوزی علی علی مدد صاحب، مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مدد سید زین العباد. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں جاہل اور سادہ بندہ، پلیز ہیلپ می. کسی مجتہد نے شہادت ثالثہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، ظہیر عباس نقوی یا علی سرکار کا ماننے والا، ان کا پیروکار جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتا. جس بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کا امام زمانہ کون ہے وہ جاہل نہیں ہے. اپنے آپ کو جاہل نہیں کہا کرو. شیعہ جاہل نہیں ہوتے، مولا علی کے ماننے والے جاہل نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، جاہل نہیں ہوتے. پہلی بات. اس وقت اسی سوشل میڈیا کے اوپر میرا بھائی ہے، بھائیوں جیسا سمجھ لیجئے، اگرچہ میری آج تک ان سے ڈائریکٹ کبھی گفتگو نہیں ہوئی. اکبر قریشی صاحب، وہ باقاعدہ مدرسے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. اس وقت انہوں نے 25 سے زائد مجتہدین کے فتاویٰ کے ریفرنس کے ساتھ پوری ویڈیو اسی فیس بک کے اوپر وائرل کی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے، جس میں ان کے فتوے موجود ہیں کہ گواہی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں یا ان کی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی. ولایت کا سوال، امامت کا مطلب کیا ہے؟
امامت اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ عشرت عباس. امامت اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ وہ امام ہی کیا جس کی ولایت واجب نہ ہو، اور وہ ولایت ہی کیا جو امام نہ ہو. یہ دو چیزوں کے نام تو نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام. علی وارث مولا علی آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی سلامت رہیے جی، جیتے رہیے، سلامت رہیے جی. کئی مجتہد کا آپ کو اس بارے سے بتا دیں. شکریہ جی. طیب نقوی، ناصر جعفری اکیلا نہیں ہے، سید جہاں وہ آرگنائزیشن. بھائی میں ان کے بارے میں ڈیٹیل نہیں جانتا ہوں. اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور اگر وہ کہیں پہ کچھ غلط ہے اور جس دن میرے سامنے کچھ آ گیا تو انشاءاللہ یہیں پہ پوسٹ مارٹم ہو جائے گا. آپ بے فکر رہیے، تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. علی حسن، اگر بیوی کو شوہر طلاق نہ دے تو شرعی حکم کیا ہے؟ علی حسن، من لا یذر الفقیر میں اور رسول کافی میں طلاق کے احکامات لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، طلاق دینے کا حق مرد کے پاس ہے، مرد ہی دیتا. اگر مرد طلاق نہ دے رہا ہو اور بیوی اس کے ساتھ رہ بھی نہ رہی ہو، رہنا بھی نہ چاہتی ہو، حالات بھی کچھ اس قسم کے ہو، تو اس صورت میں اختیار حاصل ہے شرعی طور کے اوپر کہ جو حاکم شرع ہے وہ طلاق کے سیغے جاری کر سکتا ہے. اب اس کی تفصیل جو ہے یہ آپ جب وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے. صحیح فرمایا گیا جی، بہت شکریہ جزاک مولا جی. سید حسنین حیدر بھائی، میرا پوائنٹ تھا کہ لیڈیز آکروں کو مرجعیت اور تقریر غیر معصوم کو ایکسپوز کرنا چاہیے. دیکھیں خواتین جو ہے نا، مقصروں نے کیا کیا اس پچھلے 15-20 سال میں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بے تحاشا فنڈز جو ہے وہ خواتین میں اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیے، ان کو مدرسوں میں لے کے آئے، ان کو دروس کے ذریعے ان کو تربیت دی. اور اس وقت کسی بھی مجلس میں آپ چلے جائیں خواتین کی، وہاں پہ اکثریت انہی تقلیدیوں کی ہے. اب وہاں پہ جب کوئی ذاکرہ یا اس قسم کے جاتے ہیں جو پڑھتی ہیں تو ان کی مخالفت کا خدشہ بھی رہتا ہے، اور وہ ظاہر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو مولائی ذاکرہ ہیں وہ ایسا کر رہی ہے، وہ ایکسپوز کر رہی ہے، اور بڑی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کر رہی ہے. آپ بے فکر ہیں، کیونکہ ان کی ویڈیوز مارکیٹ میں نہیں آتی، لوگوں میں نہیں آتی، اس لیے ان کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں. سید علی مدد مولا علیہ السلام مدد رفیق، جو شیعہ کہلوا کر تشدد مولا کی گواہی کو مستحب کہہ کر بھی نہیں پڑھتے، یقیناً ان کا شیعہ کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے. بھائی میرے لیے اتنی تیزی کے ساتھ میسیجز ہے وہ سارا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اوپر جا کے پڑھوں، حتیٰ کہ میں کوشش کروں کہ ایک ایک میسیج پڑھتا آؤں اور جو ممکن ہو اس کا جواب. واسم حسین، سر بہت دل کرتا ہے کہ کاش مولا آ جائے، یقیناً اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں. کون سا ایسا مولا ہے جس کا دل کرے؟ ہماری تو ہر وقت کی 24 گھنٹے کی ہر سانس کے ساتھ دعا ہے، اللہ جل یا امام الزمان، اللہ جل یا منتقم علیہ محمد علیہ السلام. ہم تو مانگتے ہی ہیں، ہم نے اسی لیے تو کسی غیر کو اپنا امام اور ولی الامر بنایا ہی نہیں. حاصل جس شخص نے کسی اور کو اپنا ولی الامر اور امام بنا لیا، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی الارض فی العالمین کا منتظر ہوں؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتا. منتظر وہ ہے جو اپنے وقت کے امام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے کسی غیر کو اپنا امام نہیں مانا، اپنا ولی الامر نہیں مانا، کسی کی اطاعت کو اپنے پہ واجب قرار نہیں دیا. وہ صرف اور صرف اپنے امام زمانہ کے انتظار میں ہے، اور باقی ائمہ معصومین جو ہیں ان کی بتائے ہوئے جو کچھ وہ بتا چکے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا وہ ہے منتظر امام. ہاں، یہ حاکم شرع جو مجتہدین کو کہا جاتا ہے، میں جب یہ لفظ بول رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا اور اسکپ ہو گیا، ورنہ میں یہ بھی کلیئر کر دیتا کہ حاکم شرع جو ہے اس سے مراد مجتہد ہے. بھائی حاکم شرع سے مراد مجتہد نہیں ہے، حاکم شرع سے مراد فقیہ ہے. فقیہ وہ ہے کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ کس معاملے میں مولا نے کیا حکم صادر کیا ہے، تاکہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ جائے کوئی
فیصلہ لے کے جائے تو وہ جواب میں مولا کی حدیث سنائے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، نہ کہ اجتہاد کر کے استنباط کر کے فتویٰ جاری کرے۔ فقیہ اور مجتہد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں کا خدا غارت کرے، انہوں نے فقیہ کو، محدث کو اور مجتہد کو ایک بنا دیا۔ یہ ایک نہیں ہے۔ اگر یہ ایک ہوتا ہے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت یہ پیش کرتے ہیں اس میں روایت الحدیثنا یا روایت حدیثنا کا ذکر کیوں آتا؟ امام نے حدیث کے راوی کیوں کہا؟ مجتہد کہہ دیتے، ٹھیک ہے۔ حاکم شرع سے مراد وہ فقیہ ہے جو معصوم کی احادیث سے واقف ہے، اور جب اس کے پاس کسی چیز کا فیصلہ کے لیے جائے تو وہ حدیث سے معصوم کے ساتھ بتائے کہ یہ دیکھو معصوم کا حکم یہ ہے کہ ان حالات میں یہ اختیار تمہیں حاصل ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ جعفر الزمان جمن شاہ والے کے بارے میں جانتے ہیں، پلیز کچھ بتا۔ دیکھیں جعفر الزمان جو جمن شاہ ہے اور جتنے وہاں کے لوگ ہیں، میں چونکہ ان کے بارے میں میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے، میں ان کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہوں، میں نے پڑھا نہیں، البتہ ان کے بہت سے پیروکار جو ہیں وہ میرے بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں، تو ان کے بارے میں میں کسی قسم کا کمنٹ ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگرچہ کچھ عقائد ان کے ایسے ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں، اللہ جانے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ عقائد ایسے ہیں کہ جن پر مجھے اعتراض ہے، میں اختلاف رکھنے کا حق رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود چونکہ ابھی تک میں ان کے بارے میں مکمل جان نہیں سکا، اس لیے میں ان کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا۔ ایک بات میں ضرور کروں گا، خامنائی ہو، جعفر الزمان ہو، کوئی پیر صاحب ہو، ان کی تقلید نہیں، اطاعت معصوم، جو معصوم کی بات کرے اس کو سلام، اور معصوم کی بات کے اوپر، معصوم کے قول کے اوپر آمنا صدقنا یا سیدنا۔ جو اپنا اجتہاد پیش کرے، چاہے وہ پیر بن کے کرے، چاہے وہ مجتہد بن کے کرے، یا کسی نئی سوچ کا بانی بن کے کرے، اس کے اجتہاد سے ہمارا کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جو قول معصوم بیان کر دے، جو قرآن بتا دے، بسم اللہ آمنا صدقنا۔ آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ معصوم کی طرف رجوع کریں، اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی طرف، ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں، جو کچھ سابقہ محدثین نے لکھا ہے، جو کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، وہ اٹھا کے پڑھیے، غیبت نعمانیہ ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے زمانے کے امام ہیں کیا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 11 اور 12 اردو ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، آپ کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خالصتاً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے، یہ ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے امام زمانہ کا کیا ہے، یہ دور کیا ہے، اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ان کے آنے کا بعد کیا ہونے والا، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ باقی سب کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہادی برحق وہی ہے جس کو اللہ نے ہادی بنایا، امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا، ولی الامر وہی ہے جس کو اللہ نے بنایا۔ اس کے علاوہ دنیا ساری اکٹھی ہو کے کسی کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم کر لے، ہم نہیں کرتے، نہ ہم کریں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا قلیلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج المتقین آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے۔ یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے۔ یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔